ہیں یہ شیعوں کو سزا ملی ہوئی ہے، یہ خود ہی روتے ہیں، خود ہی پیٹتے ہیں۔ یاد رکھیے میں مذہب شیعہ کا بادشاہ حسین کا عزاداروں کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ الزام لگانے سے کبھی مذہب ثابت نہیں ہوتے۔ اگر تو نے ثابت کرنا ہے کہ شیعوں نے حسین کو آج 9 محرم ہے گجرال میں کھڑے ہو کے مرکزی امام بارگاہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حسین کو کس نے قتل کیا تھا، حسین کا قاتل تیرے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کا قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا، الزام لگانے سے کبھی مذہب ثابت نہیں ہوتے۔ اگر تو نے حسین کا قاتل تلاش کرنا ہے، اگر تو نے حسین کا قاتل دیکھنا ہے، اگر تو نے حسین کا قاتل ڈھونڈنا ہے، الزام لگانے سے کبھی قاتل بے نقاب نہیں ہوتے، الزام لگانے سے کبھی قاتل نہیں ملتے۔ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے 9 محرم کو گجرال کی دھرتی پہ اس طرح کرتے ہیں، حسین کا قاتل تلاش کر لیتے ہیں۔ زمانے والوں کو لائیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، پورے پنڈال کی موجودگی میں آج فیصلہ ہو ہی جاتا ہے کہ حسین کا قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کا قاتل تمہارے بزرگوں میں سے تھا۔ الزام لگانے سے کبھی قاتل بے نقاب نہیں ہوتے، آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں میں تیرے مذہب کی کتابیں لے آتا ہوں ممبر پہ، تم میرے مذہب کی کتابیں ممبر پہ لے آ، ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف تو کھڑا ہو، پورے پنڈال کی لائیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آج فیصلہ کر لیتے ہیں حسین کے قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا یا حسین کے قاتل تمہارے بزرگوں میں سے تھا۔ اب میں فیصلہ اپنے مجمع پہ چھوڑتا ہوں، میرا مجمع انصاف کرے گا۔ میں ممبر کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہوں، تو ممبر کے بائیں جانب کھڑا ہو، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں، تو بھی حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ نہ صرف حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے سے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حسن کے قاتلوں پہ لعنت کروں گا، تو بھی حسن کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ میں علی کے قاتلوں پہ لعنت کروں گا، تو بھی علی کے قاتلوں پہ لعنت کر۔ اور لائیو ویڈیو کیمرے کی پنڈال کی موجودگی میں لعنت کرتے ہوئے اگر میرا چہرہ اتر گیا تو قاتل ہمارے بزرگوں میں سے تھا، اگر میرا اتر گیا پھر کس کے بزرگ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ جواب کیسے ہو؟ وہ بچا کے ہے کہیں سجدے میں لا الہ کا برم خدا سے پوچھ رہا ہے کہ جناب کیسے ہو؟ علی حق نعرہ کون سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ ہمارے شعور سے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے آل محمد۔ ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے آل محمد کیا ہے۔ توجہ ہے، ہماری سمجھ میں تو اس گھر کے نوکر بھی نہیں آتے، تو آل محمد کو کون سمجھے، کون بہتر؟ جنت بیچتے ہیں، کوئی شک نہیں، ان کے نوکر ہی جنت بنا کے تقسیم کرتے ہیں، یہ اختیار دے رکھا ہے آل محمد۔ نبی کے بعد جتنے نبی کے صحابی آئے تھے، نبی کے صحابیوں میں کیونکہ حسین بھی محمد ہے، محمد بھی حسین ہے، کیونکہ محمد کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محمد کا فرمان، میری ذاتی بات نہیں۔ مشکات شریف توجہ رکھیے گا، مجمع الزوائد بحار الانوار، نبی کا فرمان نہ ہو میں اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ لیکن محمد کے اور حسین کے صحابیوں میں فرق ہے۔ محمد کے بعد جتنے محمد کے صحابی آئے تھے ان میں سے ایک بھی علیہ السلام نہیں بنا تھا۔ جو پہلے پہنچ گیا اس بندے کو میرا سلام۔ محمد کے بعد جتنے آئے تھے ایک بھی علیہ السلام نہیں بنا تھا، سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ میں صحابیوں میں فرق بتانے لگا ہوں، سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ میرا ممبر کے مسلح پہ ہاتھ ہے، یہ ممبر یہ غلاف کعبہ سے کم نہیں، یہ غلاف میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے۔ محمد کے بعد جتنے آئے تھے سارے کے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، مجھے وحدہ لا شریک کی قسم ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں ایک بھی رضی اللہ نہیں بنایا، حسین نے کربلا کے جنگل میں
علیہ السلام کر دیا